سیکیورٹی فورسز عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گی۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کا ہر ٹھکانہ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسلح فوج اور عوام کے اتحاد سے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان پاکستان کا فخر، بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے محب وطن، باہمت اور جفاکش عوام صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ سول سوسائٹی، جامعات، میڈیا اور نوجوان قومی یکجہتی اور بلوچستان کے امن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ قومی اتحاد اور ثابت قدمی ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ مستونگ کے علاقے گھٹکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ متعدد دہشت گرد گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خود بمبار بھی شامل۔ کارروائی میں دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کارروائی پر فورسز کی ستائش۔ مستونگ میں ججز کی گاڑی اور مسافر بس پر حملہ۔ ولی خان بائی پاس پر فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ، محافظ سمیش شہید، ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہو گئے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے گھٹکوچا میں بس کو نشانہ بنایا۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والے 3 مسافر شہید، 3 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زخمی جج کو فون کر کے خیریت دریافت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیشن جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ پر فائرنگ کی مذمت۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور سیکیورٹی گارڈ کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہید جج کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صوبائی وزیروں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون۔ ایکس پر لکھا، میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ حوثی ملیشیا کے اقدامات ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بحیرہ احمر میں حملے جہاز رانی کی آزادی اور علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ حوثیوں نے دوبارہ حملے کیے تو امریکہ ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر نے واضح کر دیا، کہا حوثی ایران کی پراکسی ہیں، ان کے اقدامات کی ذمہ داری تہران پر ہوگی۔ حوثیوں نے پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا لیکن اب دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ گزشتہ رات 2 سعودی جہازوں پر فائرنگ کی۔ کہا سعودی عرب سے سول نیوکلیئر ڈیل کا مقصد صرف پرامن استعمال ہے، اس میں یورینیم کی کوئی افزودگی نہیں ہوگی۔ معاہدہ سعودی عرب کے ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے سے مشروط ہوگا۔ Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. ہمارے تجارتی جہازوں پر حملہ، پاکستان پر حملہ ہوگا، اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان نے یمن کے حوثی گروہ کو پھر خبردار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بحیرہ احمر میں پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ سمندری اثاثوں کے دفاع کے لیے طاقت کے استعمال کا حق رکھتے ہیں۔
ایران پر امریکی حملوں کی 12ویں لہر، اہواز، بوشہر اور کرمانشاہ میں دھماکے۔ امریکہ نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں میزائل برسائے۔ بوشہر کے گورنر کا کہنا ہے حملوں میں جوہری پلانٹ کے قریب بجلی کے سب اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر حملوں میں B-1 بمبارڈ طیارے کا استعمال شروع کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے طیارے کا استعمال کیا۔ ایرانی فوج کی جوابی کارروائیاں جاری۔ کویت کے علی السلام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کے گودام، پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے بعد امریکہ نے قطر کی العدید ایئر بیس سے طیارے ہٹا دیے۔ Iran is begging us, okay, both directly and indirectly, let's do a deal, let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. ایران معاہدے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران جب بھی معاہدہ کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی منیلا میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کو اپنی ضد کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی قیادت کے ہوش میں آنے تک یہ قیمت بڑھتی رہے گی۔ حوثیوں کو ایران نے گمراہ کیا۔ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے اقدامات قابل مذمت ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد پھر منظور۔ قرارداد 208 کے مقابلے میں 214 ووٹ سے منظور ہوئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ ایران کے خلاف بڑی جنگی کارروائیوں پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایسا چند دنوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں مزید فوج، اسلحہ اور طبی عملے کو منتقل کر رہا ہے۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے کا خطے میں فوری جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید مسووی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا، اگر ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا تو امریکی فوج کے اتحادیوں اور میزبان ممالک میں بجلی کی بندش یقینی ہوگی۔ ایران اپنی تنصیبات کے خلاف کسی بھی کارروائی کا فوری اور سخت جواب دے گا۔ پنجاب میں مانسون کا طوفانی اسپیل، موسلا دھار بارش کے بعد لاہور کے کئی علاقے ڈوب گئے۔ نشیبی اور پوش علاقوں کا فرق ختم ہو گیا۔ گلبرگ، بالٹن، تاج پورہ، ہربنس پورہ، اقبال ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ ہربنس پورہ انڈر پاس میں پانی داخل، 2 ارب روپے سے زائد لاگت سے تیار خیابان فردوسی پر ایک اور گڑھا پڑ گیا۔ نئی سڑک پہلی بارش برداشت نہ کر سکی۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد واسا کی ٹیمز مصروف رہیں، کئی علاقوں سے پانی نکال دیا گیا۔ نارووال، گجراوالا اور قصور میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ بھارتی سلال ڈیم کے ریلوں سے چناب بھر گیا۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ چنیوٹ کے علاقے، میاوال کا علاقہ پانی کی نظر، آس پاس کے علاقوں میں تباہی۔ وزیرآباد میں خان کی بیراج پر پانی کی سطح بلند۔ سیالکوٹ میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 2 روز میں 11 روپے 32 پیسے مہنگا، نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل 3 روز میں 20 روپے 69 پیسے مہنگا ہوا، نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ مٹی کا تیل 7 روپے 80 پیسے اضافے سے 297 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے یومیہ تعین پر عوام برہم، کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت روزانہ تبدیل کرنا زیادتی ہے، حکومت غریب اور تنخواہ دار طبقے کا احساس کرے۔ بھارت میں جین زی کی بغاوت، مودی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ طلباء کے شدید احتجاج پر مودی نے پینترا بدل لیا، کہا طلباء کے مفادات کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے، نوجوانوں کی فلاح و بہبود انتہائی اہم ہے۔ پرچہ لیک کرنے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا اعلان۔ شدید عوامی دباؤ کے بعد حکومت نے امتحانی اصلاحات کا عندیہ دے دیا۔